جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاپڑ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا اور اس سے کیا عبرت ملتی ہے، آئیے جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ اس وقت اسلامی حکومت کا مرکز بن چکا تھا، مگر مدینے کی فضا میں صرف محبت ہی نہیں تھی، وہاں یہودی منافق اور دشمن طاقتیں بھی تھیں جو اسلام کی بڑھتی روشنی سے پریشان تھی۔ مدینے کی آبادی تین طرح کے لوگوں سے مل کر بنی تھی۔ پہلا، انصار، مطلب مدینے کے وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو گلے لگایا۔ دوسرا، مہاجرین، مطلب مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے سچے مسلمان۔ تیسرے، یہودی قبیلے والے جیسے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، جو مدینے میں تجارت، کھیتی اور سیاست پر کافی حد تک قابض تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بہت سادہ اور شریفانہ انداز میں گزارتے تھے۔ نہ تو آپ کے پاس بڑا مال تھا، نہ ہی کوئی تجارتی دولت، باوجود اس کے آپ مسلمانوں کی ضرورتوں میں برابر شریک رہتے تھے۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مدد کے لیے کھجور، گیہوں یا چاندی قرض پر لے لیتے۔ آپ نے فرمایا، جو قرض دیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی تاجر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک بڑی ماترا قرض پر لی۔ اس سودے میں وقت طے ہوا تھا کہ فلاں دن یا فلاں مہینے تک قرض ادا کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وعدہ کیا جو اس زمانے میں دستور تھا، کوئی لکھت دستاویز نہیں، صرف زبانی اقرار۔ مدینے کے آس پاس جنگ کا ماحول تھا اور مسلمانوں کو روزانہ کی ضرورتیں پوری کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ بہت سے صحابہ غریب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے انتظام کرتے تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یا تو یہ قرض جنگ کی تیاری کے لیے لیا گیا تھا یا پھر صحابہ کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کسی کا قرض نہیں مارتے تھے۔ آپ ہر وقت اپنے وعدے کا خیال رکھتے، قرض کی ادائیگی سے پہلے وقت کا لحاظ کرتے، سچائی اور امانت داری میں سب سے آگے تھے۔ ایک دن جب اس قرض کا وقت پورا ہوا، یہودی مکار تھا اور اس کا مقصد صرف پیسہ نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو گرایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجوروں کے ایک پیڑ کے پاس تھے، یا تو کسی باغ کے کام دیکھ رہے تھے یا صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اسی وقت وہ یہودی وہاں آیا اور اونچی آواز میں کہا، اے محمد، جو تجھ پر قرض ہے وہ ادا کر۔ اس نے یہ بات بہت ہی روٹھے، کٹھور اور بیہودے لحاظ سے کہا۔ اس یہودی نے حد پار کر دی۔ اس نے نہ صرف اونچی آواز میں توہین کی بلکہ سب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی جھٹکا دیا اور پھر ایک تھپڑ مار دیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر نشان بھی آ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کا خون کھول اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوکھلا اٹھے، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے تلوار نکال لی اور اس یہودی کی طرف بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس بدتمیز کا سر اڑا دوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت حضرت عمر کو روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، عمر نہیں، ہمیں اپنے حق سے زیادہ کوئی جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر یہودی کی طرف مڑ کر بہت نرمی سے کہا، تو نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر میں وقت پورا ہونے پر تیرا حق ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس یہودی کی طرف لہرانے کو تیار تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روکا اور آگے فرمایا، تم مجھ سے اور اس یہودی سے بہتر طریقے سے پیش آ سکتے تھے۔ تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے قرض کو اچھے سے ادا کروں، اور یہودی سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے حق کا صحیح طریقے سے مطالبہ کرے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیچے ہو گئی۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے، اتنے صبر والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہودی بھی کچھ پل کے لیے حیران رہ گیا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں تیرا قرض وقت پر ادا کروں گا، تو بے فکر رہے۔ نہ کوئی بدلہ، نہ گالی، بس ایک مسکان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو جھڑکا نہیں بلکہ نرمی سے بات کی اور کہا، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر ایک صحابی کے کھجور کے باغ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا، اس یہودی کا جو حق ہے اس سے زیادہ ادا کرو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ آپ نے ایک نہیں بلکہ کئی کلو زیادہ کھجور دینے کا حکم دیا۔ اس یہودی کی آنکھوں میں حیرت تھی، وہ سوچ رہا تھا، میں نے اسے تھپڑ مارا، اسے بے عزت کیا اور یہ مجھے عزت اور میرا حق زیادہ دے کر لوٹاتا ہے۔ کس انسان میں اتنی رحمت، اتنی نرمی، اتنی برداشت ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلا، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی بد دعا، صرف حکمت، انصاف اور رحمت کا ویوہار۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے اس یہودی کا نام زید ابن ثنا تھا، ایک بڑا یہودی عالم اور تاجر تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے توریت میں نبی کی تمام نشانیاں پڑھی تھی، مگر دو چیزیں باقی تھی جنہیں آج میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھا، سب سے زیادہ صبر والا، سب سے زیادہ رحم والا۔ وہ یہودی تاجر اب خاموش کھڑا تھا، اس کے اندر ایک ایک بات دہرائی جا رہی تھی۔ میں نے بے عزت کیا، تھپڑ مارا، اس نے معاف کر دیا۔ میں نے ظلم کیا، اس نے احسان کیا۔ میں نے سختی کی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، صحابہ بھی موجود تھے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں نے توریت میں آپ کی تمام نشانیاں پڑھی تھی، آپ نے ایک ایک کر سب پوری کر دی۔ اس یہودی زید ابن ثنا نے توریت میں آخری دو نشانیاں پڑھی تھیں جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی، جب غصے کا حق ہو تب بھی صبر کرے گا، جب ظلم کیا جائے تب بھی معاف کر دے گا۔ یہودی نے کہا، ان دونوں کو آج میں نے دیکھا اور اب کوئی شک نہیں بچا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہودی جو ابھی تک دشمن تھا اب ان کا بھائی بن چکا تھا۔ کچھ صحابہ رونے لگے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسے دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ یہودیوں میں سب سے بڑا دھرم ودوان اور اہل کتاب کا عالم مانا جاتا تھا۔ اسے توریت کی گہرائی تک علم تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ آخری نبی کی تمام نشانیاں کیا ہوں گی۔ اس نے کہا، میں نے توریت میں 18 نشانیاں آخری نبی کے بارے میں پڑھی تھی، 17 میں پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ چکا تھا، مگر دو آخری نشانیاں اب دیکھی اور اب شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے اس نے مدینے میں اعلان کیا، میں نے اپنے قرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا تھا اور اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ تم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ایمان لایا مجبوری میں لایا کیونکہ میں نے حق دیکھ لیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں لایا تھا وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیجئے، مطلب پورا قرض اور اس سے زیادہ سب اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔ وہ اب صحابہ کی محفلوں میں شریک ہونے لگا اور علم میں ان کا مددگار بنا۔ جب ایک غزوہ جہاد کا اعلان ہوا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ، اگر میں تیری راہ میں سچا ہوں تو مجھے اسلام کی حالت میں شہید فرما۔ اور یہی ہوا، زید ابن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو چھپایا نہیں بلکہ صحابہ کو بیٹھا کر کہا، اگر میں غصے سے جواب دیتا تو زید کبھی ایمان نہ لاتا۔ مجھ پر جتنا ظلم کیا گیا، اگر کوئی اور ہوتا تو جواب میں بدلہ لیتا، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم جواب نفرت سے نہیں دعوت سے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن مجھے لگا کہ میں آپ کو بچا رہا ہوں لیکن آپ نے ہمیں بچا لیا ہمارے غصے سے۔
ہمارے اندر کے جذبات سے۔ جس دن انصاف اور صبر ایک جگہ ملے وہی دن فتح کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا۔ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو برداشت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ بہت سے مسلمان جو جلدی غصہ ہو جاتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سن کر اپنے اخلاق کو سدھار لیا۔ کئی لوگ جنہوں نے پہلے معاف کرنا کمزوری سمجھا تھا، اب سمجھ گئے کہ صبر ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بھی تبدیلی آئی۔ پہلے وہ جھٹ پٹ غصہ کر جانا، تلوار کھینچنے میں دیر نہ لگانا۔ بعد میں جب بھی کسی سے غصہ آتا یہ واقعہ یاد کرتے، کئی مرتبہ کہا کرتے تھے، اگر اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتا تو آج زید ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں کئی ایسے یہودی اور نصرانیوں سے نرمی سے پیش آ کر انہیں اسلام کی طرف جھکایا۔ انہوں نے اس واقعے کو جہاد اور تعلیم دونوں میں شامل کیا۔ جب کبھی کوئی جوان تلوار اٹھاتا، حضرت علی کہتے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھپڑ پڑا مگر انہوں نے صبر کیا، کیا تم ان سے بہتر ہو جو بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مسجد نبوی میں یہ واقعہ اکثر نئے مسلمانوں کو بتایا جاتا تھا تاکہ وہ صبر اور اخلاق کی حقیقت کو جان سکے۔ یہ واقعہ بچوں اور نوجوانوں کو بھی سکھایا جاتا تاکہ امت کے اندر غصے کی بجائے حکمت پیدا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تعلیم دیتی تو اکثر یہ واقعہ سنایا کرتی، اگر کوئی تمہارے ساتھ سختی کرے تو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا اور پھر صبر کرو۔ بعد کے دوروں میں محدثین اور مفسرین نے اس واقعے کو سیاست، تجارت، تعلیم، اخلاق اور دعوت کے علم میں تاریخی مثال کے طور پر پیش کیا۔ سوشل میڈیا، پولیٹکس، راستے، دفتر، ہر جگہ لوگ طیش میں رہتے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ دے ترنت جواب دینا ہے، کوئی بدتمیزی کرے فوراً ری ایکشن دینا ہے۔ مگر کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی سیرت ہے؟ اسلام کہتا ہے صبر کرو، اسلام کہتا ہے رحم کرو جب تمہارے پاس طاقت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ کھا کر چپ نہیں ہوئے، انہوں نے بول کر نہیں عمل سے جواب دیا۔ زید ابن ثانہ کو مارنا آسان تھا، مسلمان بنانا مشکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کو چنا۔ مسلمان کا چہرہ، لہجہ، برتاؤ، یہی اس کی دعوت ہونی چاہیے۔ اگر ہم بھی غصے میں بہک جائیں تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا اخلاق کرتے ہیں۔ جب کوئی توہین کرے، یاد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھپڑ پڑا اور انہوں نے امت کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان کا جواب گالی نہیں ہوتا، اس کا جواب دعا، تعلیم اور رحمت ہوتا ہے۔ جہاں دنیا کہتی ہے جس نے مارا اسے مارو، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، جس نے مارا اسے معاف کرو اور اس سے بہتر پیش آؤ۔ صبر وقت لیتا ہے مگر اس کا اثر دلوں میں اترتا ہے، بدلہ فوراً ملتا ہے مگر زخم چھوڑ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بول کر دعوت نہیں دی، جی کر دکھائی۔ ہماری دعوت بھی تب اثر کرے گی جب ہمارا کردار بولنے لگے۔ یا اللہ ہمیں وہ صبر عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ہمیں وہ حکمت دے جس سے ہم دل جیت سکے، اور ہمیں وہ رحمت عطا کر جس سے ہم دنیا میں تیری روشنی بن سکے، آمین۔ اسی طریقے سے یہ ویڈیو مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکے۔